کہ دھمکی آمیز مجھے کال آئی. مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ دعوت تبلیغ کو بدنام کر رہے ہو. نام نہیں لوں گا، یہ بہت بدنامی ہو جائے گی. جسے تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو بھائی. بدعت کسے کہتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی آپ نے کوئی شرک والی بات یہاں پر سنی؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی؟ آپ بھی تو مسلمان ہو، تو ڈائریکٹ مانگ لو. تو اتنے ایڈوانس دور کے اندر کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا بھائی. دعوت تبلیغ سے ہوں الحمدللہ اور رہوں گا. اور ابھی کچھ دن پہلے اگر یہ بات ریکارڈ پر جائے گی تو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ دھمکی آمیز مجھے کال آئی. میرے ایک ساتھی ہیں دعوت تبلیغ کے، نام نہیں لوں گا، اور وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے نام نہیں لے رہا. میں نام لے سکتا ہوں لیکن بہت بدنامی ہو جائے گی. تو مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ دعوت تبلیغ کو بدنام کر رہے ہو. میں نے ان سے پوچھا بھائی دعوت تبلیغ کو میں کیسے بدنام کر رہا ہوں؟ کوئی مجھے سمجھائیں، بات بتائیں. نہیں، آپ نے جا کے دعوت تبلیغ کا نام لیا. میں نے کہا وہاں ہندو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں ہندو ہوں، وہاں عیسائی جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں کرسچن ہوں. اگر میں دعوت تبلیغ سے ہوں تو میں نے یہی کہنا ہے کہ میں دعوت تبلیغ سے ہوں. اور اب سب کے پاس ریکارڈ پہ وہ ویڈیو کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے اپنا اعتراف کیا ہے. اگر میں اعتراف نہ کرتا تو شاید زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بخشش تو کہتے ہیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کیسے معاف ہوں گے؟ تو سرکار کی بڑی اچھی ایک بات مجھے پسند آئی تو میں نے ان سے اقرار کیا. میں نے کہا جی میں نے آپ کی غیبت کی ہے. میں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر آپ کا دم دیکھتا تھا تو میں مذاق اڑاتا تھا. اور ماشاءاللہ سیدوں کی اولاد ہیں، جس طرح ان کے گھرانے بڑے ہیں اس طرح ان کے دل بھی بہت بڑے ہیں. تو انہوں نے بڑی فراخ دلی سے مجھے سینے سے لگایا اور الحمدللہ بہت زیادہ عزت بھی مجھے ملتی ہے یہاں پر. ہر بندہ مجھے چاہتا ہے یہاں پر. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ باتیں غیبتوں کی چل رہی تھیں، میں نے کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا. میں نے یہ کہا تھا بھائی غیبتیں ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں؟ ایسے ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بدعت کسے کہتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. شرک مجھے کوئی، آپ سب یہاں پر میرے بھائی میری بہنیں سب موجود ہیں، کوئی آپ نے کوئی شرک والی بات یہاں پر سنی؟ یہاں پر کچھ بدعت دیکھی آپ نے؟ ایک ہی بات ہو رہی ہے یار، اللہ اور اللہ کا رسول. دعوت تبلیغ میں بھی کراچی اجتماع چل رہا ہے اور میں تکلیف کی وجہ سے یہاں پر ہوں. وہاں پر بھی اللہ اور اللہ کا رسول، تاجدار ختم نبوت ایک ہی نعرہ ہے. تو یہاں پر بدعت کہاں ہے؟ تو میں ان بھائی سے بھی کہوں گا کہ ذرا آپ بھی ایک دفعہ ضرور آئیے یہاں پر، اور یہ فون کالز پر یہ دھمکیاں اور اس طریقے کے لوازمات نہ دیں، بلکہ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ کو اگر کوئی چیز نظر آئے تو اسے بھی ریکارڈ پر لائیں. یہ اتنی جم غفیر جو آپ سب کو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں. آج سائنس کا دور ہے، ہر بندہ عقل شعور بچہ گھر پہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. چھوٹی سی عمر میں وہ اشارہ کر دیتا ہے مجھے سسو آیا، مجھے بھوک لگی ہے. تو اتنے ایڈوانس دور کے اندر کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا بھائی. یہاں پر ان کی ایک بہت پیاری بات ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے. یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لے کے اگر دم کرتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. اور بھائی اگر یہ کہتے ہیں، میں نے ابھی کچھ کمنٹس بھی پڑھے تھے، میں روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کی، تو کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے اپنے منہ سے ولی نہ کہو. اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتا ہے اپنے نفس پر قابو کرو، میرے دوست بن جاؤ. ولی کا مطلب دوست ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ میں سرکار کا دوست ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، اسی طرح سرکار بھی کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا دوست ہوں، ولی ہوں. تو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، فرقہ وارانیت الگ پھیلا رہے ہوتے ہیں. بھائی یہاں سے پیار اور محبت کا پیغام جاتا ہے. میرا چوتھا دم ہے میرا. الحمدللہ میں 60-70% الحمدللہ بہتری محسوس کر رہا ہوں. 7 دم کا مجھے کہا تھا، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ پاک ختم نبوت کے صدقے، تاجدار ختم نبوت کے صدقے مجھے شفا دیں گے. یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. میں یقین سے آیا ہوں اور میرا اللہ تو شفا. یار اگر آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو. آپ بھی تو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، نبی کا کلمہ ہے، دل میں اللہ کا ایمان ہے، تو ڈائریکٹ مانگ لو. ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے ولی ماں باپ ہیں، دعا کرتے ہیں. ماں باپ سے دعا کرواؤ. میں مانتا ہوں اگر ماں باپ بالکل ہیں، وہ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے. لیکن کیا آپ کے بیٹے کے سر میں درد ہوتا ہے یا اسے چوٹ لگتی ہے تو آپ ماں باپ کے پاس جاتے ہو کہ جی ان پہ دم ڈال دیں یا پٹی کر دیں؟ کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بھائی؟ تو اسی طریقے سے ایمان اور یقین کی بات ہے بھائی. دل میں اگر آپ کے ایمان ہوگا، میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں، سید کی اولاد ہیں، میں ان کے پیروں کی خاک ہوں، یہاں بھی اور جہاں بھی رہوں گا. اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس چیز کا دعویٰ بھی کرتا ہوں اور اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہر سال انشاءاللہ آپ مجھے یہاں پر پائیں گے. میں انشاءاللہ ہر سال حاضری دوں گا.
जिसे तकलीफ होती है तो होने दो भाई, दबा के तकलीफ करो, दबा के जलन करो, गीबतें करो, भाई का गोश्त खाते रहो, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे। यहाँ पर जो मैंने शुरू की वीडियोस देखी थी उससे ज़्यादा आवाम देख रहा हूँ, कम नहीं हुई है। मैं अगर आ रहा हूँ यहाँ पर तो कुछ देखा है तो आया हूँ भाई। बाकी आप सबसे मैं ये कहता हूँ कि जिसको भाई जो तकलीफ़ हो रही है सरकार के पास एक दफ़ा आ जाए, इनका इखलाक, इनका प्यार और यहाँ से मोहब्बतें आपको मिलेंगी। मेरा ईमान और यकीन है कि आप भी इंशाअल्लाह अपना दिमाग को बदली कर दोगे, आप कहोगे कि यहाँ से शिफा मिलती है। मेरे अल्लाह ने बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर शिफा भी रखी है। मैं छोटी से एक बयान करूँगा सरकार, 2 मिनट। मैं इस चीज़ को कहता हूँ, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पिछली वीडियो शॉर्ट होने की वजह से तो नहीं बता सका मैं। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। नबियों की बात अल्लाह झुटला सकते हैं? कोहतूर पर जा रहे थे तो एक खातून ने कहा, ए मूसा कहाँ जा रहे हो? कोहतूर पर अल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूँ। ए मूसा पूछना मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है? ठीक है पूछ लूँगा। जब वहाँ गए, या अल्लाह उस औरत का सवाल, अल्लाह ने फरमाया कि उसे कहो तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। अल्लाह ने किससे कहा? अपने वक्त के नबी से, कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। मैं यहाँ पर जाहिर करूँगा अल्लाह के वली क्या होते हैं, ज़रा समझिएगा इस बात को। जब वो वापस आते हैं तो ए औरत तेरे नसीब में औलाद नहीं, अल्लाह ने कह दिया, ख़त्म हो गई। उसने दुआ मांगने ही छोड़ दी कि नसीब में है ही नहीं। वक्त का नबी बता रहा है, अल्लाह से पूछ के आया है। कुछ अरसे बाद मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो 2 बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने आवाज़ दी, मूसा तूने तो कहा था, अल्लाह ने कहा मेरे नसीब में औलाद नहीं है, ये बच्चे देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे। जब कोहतूर पर गए, या अल्लाह मैं नबी हूँ और मैं उसके सामने झूठा आ गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, बाकी बातें करते हैं, इंसान का गोश्त ला दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम घूमे घूमे, किसी ने गोश्त ना दिया। एक जंगल में एक फ़कीर मिला। मूसा क्यों परेशान हो? अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा है। उसने कहा इधर आ। उसने अपनी रान से गोश्त दिया, अपने बाजू से, अपनी गर्दन से, जगह जगह से गोश्त काट के दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, बस गोश्त थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए। सब्र कर मूसा, जो अल्लाह को पसंद हो अल्लाह रख ले, और जो ना पसंद हो अल्लाह फेंक दे। जाने लगे जब मूसा अलैहिस्सलाम, तो फिर आवाज़ दी कि मूसा एक मिनट बात सुन मेरी, ये ज़बान भी मेरी काट के ले जा, हो सकता है अल्लाह को मेरी ज़बान पसंद हो। तो जब वापस पहुँचे अल्लाह के पास तो अल्लाह ने फरमाया मूसा इंसान तो तू भी था, तो मैं उस बंदे की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ या दुआ में कैसे रद्द कर सकता हूँ जिसने अपने जिस्म पर गोश्त ही नहीं छोड़ा। तो फिर यहाँ अगर ये वाक़यात आप बयान करते हैं तो फिर इनकी सच्चाई और इनकी हकीकत को भी समझें। बहुत टाइम मैंने आपका लिया, और मेरे लिए आप सब यहाँ पर दुखी बहन भाई मुझ समेत आए हुए हैं, मेरे लिए भी ख़ास दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा दे। आप सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। तो दुआ है बुज़ुर्गों की, ये दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा देंगे। जज़ाकल्लाह।